ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور جن کی عمر 19 سال ہے، اور جن کے شادی کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت کے لیے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی راہ حق میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹے تم مت جاؤ، تم ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم میدان کارزار میں مت جاؤ، میدان کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، ہمیں میدان کربلا میں آپ جانے دیجئے، اجازت عطا فرما دیجئے، ہم بھی جام شہادت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ اب ہاشمی خاندان کا یہ 19 سال کا نوجوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جب اترتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں تلوار لہراتے ہوئے، تو دشمنوں کے کلیجے ہلتے ہیں، دشمن کانپ جاتے ہیں۔ آپ للکار کے کہتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے، مجھ سے آ کے لڑے، کسی میں اتنی طاقت ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا ہوں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو ایک ارزق نامی پہلوان تھا، تو ابن سعد نے کہا ارزق ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان تھا۔ تو ابن سعد نے کہا، ارزق تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اس بچے کے مقابلے میں؟ تو ابن سعد بولا، تمہیں یہ بچہ نظر آتا ہے؟ یہ بچہ نہیں ہے، اس کو بچہ مت سمجھو، یہ حسن کا بیٹا، علی کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ہاتھی کی طرح تگڑے ہیں، میں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا، میرا ایک ہی بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اس کا بڑا بیٹا تلوار لہراتے ہوئے آیا اور کہا، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیا، ایک ہی بار میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا والا بھائی تلملا اٹھا اور تلوار نکالی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نچاتا ہوا آیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بھی وار کیا، اس نے ایک بار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا، لیکن آپ نے جب وار کیا تو اس کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے دونوں بیٹے مر گئے۔ اب تیسرے بیٹے نے دیکھا تو وہ بھی تلملا اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے 2 بھائی مر گئے۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور تلوار نچاتا ہوا آیا اور کہا، تو نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، اب لے میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے ایک بار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ بار خالی چلا گیا۔ پھر آپ نے جو گھما کے تلوار چلائی ہے، جو بار کیا ہے، تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے، وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو چوتھے بھائی نے دیکھا، وہ بھی تلوار نچاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم نے ایک بار کیا تو آپ کا بار خالی چلا گیا، لیکن جب دوسرا بار کیا تو ایسا بار ہوا کہ اس کے سر سے لے کے اور منہ کی طرف سے تلوار نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم نے ایسا تلوار سے بار کیا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، اس کے 4 بیٹے جہنم رسید ہو گئے، اس کے 4 بیٹے مر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا، ارزق پہلوان نے بت ملایا اور کہا، اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زرہ بھی نہیں پہنے تھے، ایک پیراہن تھا، ایک کرتا تھا صرف، اور اسی میں وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے دشمن ایسے مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گھوڑے سے آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو مجھے بچہ سمجھتا تھا، تو کہتا تھا ان کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اب تو خود آ گیا ہے۔ ارزق نے ایک بار کیا، وہ آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارزق تجھے تو میں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے، حالانکہ تو بہت ہی بے وقوف قسم کا انسان ہے،
دیکھ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتی۔ نے جب اتنا سنا، جیسے ہی نیچے دیکھا، گردن جھکائی، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا نا کہ اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی، وہ بھی فی نار جہنم ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سے بڑے نامی پہلوانوں کو حضرت قاسم نے ڈھیر کر دیا ہے، ایسے ان سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ایسے ہی لشکر میں سے لوگ جاتے رہے تو یہ تو سب کو قتل کر ڈالے گا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ابن سعد نے مشورہ کیا کہ ایسے تو اس کو مارنا مشکل ہے، کیونکہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، علی کا خون اس کی رگوں میں ہے، ایسے اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر اسے مارنا ہے، اسے شہید کرنا ہے تو ایک جٹ بنا کے جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، آپ آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں چچا جان پیاس لگی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تم جام کوثر نانا کے پاس پیو گے جا کے، تم تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں آئے۔ اب ادھر ان لوگوں نے ایک جٹ بنا لیا، کافی لوگ جمع ہو کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے اوپر نیزے برسانے لگے، تیر برسانے لگے، تلواروں سے آپ کو زخم دینے لگے، تلواروں سے آپ پر وار کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، کئی زخم آپ کو لگ گئے اور گھماسان کی جنگ ہونے لگی۔ آخر میں ایک یزیدی شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا وار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے اور پکار کے کہنے لگے اے چچا جان ہماری خبرگیری کیجیے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھ لیا اور آپ کے چہرے سے وہ دھول صاف کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیکھا تو مسکرائے، پھر اس کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔